السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، سنت عمل ہے یا سنت عمل نہیں ہے۔ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے روزہ رکھنا بدعت ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ مکمل تفصیلات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور بہت مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینے کے لیے آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے اور بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت عبادت دعا ہے۔ اب رہی بات کہ شعبان کا مہینہ روزہ رکھنا کیسا ہے 15ویں شعبان کے دن۔ دیکھیے، روزے کی 3 کوالٹی ہے۔ نمبر 1 فرض روزہ، نمبر 2 واجبات روزہ، نمبر 3 سنت یا مستحب روزہ۔ اب تینوں میں سے پہلا جو فرض ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک قرآن نے مقدس فرما دیا کہ رمضان مبارک روزہ وہ فرض ہے، وہ مکمل 29 یا 30 دن ہے۔ یہ ہوا فرض روزہ، یعنی رمضان مبارک روزہ فرض ہے۔ جو واجب روزہ کون سا ہے؟ وہ روزہ جس کو ہمارا منت کے طور پر یا نظر مان لیتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل، کسی نے یہ نیت کیا کہ یہ بچہ جو بیمار ہے اگر صحت یاب ہو گیا، میرا شوہر کام نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی ہے، تو کیا ہے، اگر جاب اگر نوکری مل گیا تو میں کیا کر 2 دن 3 روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا۔ اس طرح کسی نے کیا ہوگا، امتحان اپنے بچوں کو نظر مان لیتے ہیں، یا کوئی بچہ امتحان میں ایگزام دے رہا ہے میٹرک کا، اور وہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر کامیاب کر دیا تو میں 2-3 روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ جو نظر ماننا منت طور پر، یہ روزہ کیا ہے؟ واجب روزہ ہے۔ اب رہی بات کہ سنت مستحب روزہ، جیسے کہ سنت مستحب میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ محرم کو روزہ، عاشورہ کو روزہ ہے، اور اس طرح کوئی اگر کیا کہتے ہیں نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ جیسے نفل میں سے یہ ہے کہ ایام بیض کو روزہ، یعنی ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا، 13، 14، 15، اسی مہینے کا 13، 14، 15 جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یا اسی طرح کوئی اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات دن رکھنا چاہیے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اگر رکھنا چاہتا ہے خالص جمعہ کا دن تو بہتر نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جمعرات جمعہ یا جمعہ سن سے ملا دینا چاہے تو وہ ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا کہ یوں ہی روزہ رکھوں گا کوئی اللہ رضا کے لیے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورے سال میں کوئی بھی کسی دن روزہ رکھنا چاہیں، صرف 5 دن چھوڑ کر جب چاہے رکھنا چاہیں بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات شعبان کے میں روزہ رکھنا اور 15ویں شعبان روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو پہلے شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ پہلے شعبان سے لے کر 27 تک روزہ رکھیں۔ یہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری ہے، یہ تیار ہے کہ وہ امتحان گاہ ہے، امتحان سے پہلے وہ تیاری ہے۔ 27 کے بعد 28، 29 یا 30 جو بھی ہو، اس دنوں میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان 3 دنوں میں ریسٹ کے لیے ہے۔ ان میں کوئی رکھے گا تو روزہ رکھنا رمضان مبارک میں جو اہم ہے، فرض ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک یہ ہے کہ پورے مہینے میں 27 روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ماہ شعبان میں روزہ رکھتی تھی۔ کیسے؟ جو روزہ قضا ہو جاتے رمضان مبارک میں، جیسے کہ حیض آنے کی وجہ سے چند روزہ قضا ہو جاتے ہیں، 3 دن ہو، 5 دن ہو، 10 دن ہو یا 7 دن ہو، جتنے روزہ قضا ہو چکی تو ماہ شعبان میں اس روزہ کو ادا کر لیتے یا قضا اٹھا لیتے تھے۔ یہ بہتر عمل ہے، اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب رہی بات، کوئی اگر 15ویں شعبان کی دن خاص روزہ رکھتے ہیں، دیگر دنوں سے فضلت میں بڑھا دیتی اس 15ویں شعبان کو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ خاص 15ویں شعبان روزہ نہ رکھیں، خاص نہ کریں۔ یہ جو خاص کرنا کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا اور دیگر دنوں کے بالمقابل اس دن فضلت زیادہ ہے اور اس نیت سے رکھنا بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان یعنی شب برات کے یعنی 15ویں شعبان کے جو دن ہے اس دن کو روزہ رکھے اور اس فضلت میں دیگر روزوں سے اس روزے کو بڑھا دیے، اس طرح کوئی روایت نہیں ملتا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوتا ہے، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں
یا کوئی رکھنا چاہتی ہیں تو کیا کرے وہ ایام بیض یعنی 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی شعبان کے 13 14 15. یا اسی طرح آپ اگر رکھنا چاہتے پیر کے دن، کسی پورا مہینے میں پیر کی دن ہو یا جمعہ کے دن، یا آپ جمعہ یا جمعہ سنیچر، اگر ان تماموں کے ساتھ رکھنے چاہتی ہیں اور ان تماموں میں کہ 15 شعبان میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو ثواب مل جائیں گی. لیکن خاص کرنا اور 15 شعبان کے دن خاص کر رکھنا اور دیگر دنوں سے افضل اور زیادہ فضیلت سمجھنا یہ بالکل من گھڑا کہ اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا اندیشہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، کوئی اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتی ہیں مثال طور پر، تو آپ نیت نہ کریں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ زیادہ فضیلت ہے 15 شعبان کی پورے مہینے کے روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. بس یہ نیت کر لیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 تاریخ جو ہے شعبان کا، یہ شعبان کے مہینے کے اندر داخل ہوتا ہی ہے، ہمارا سب جانتے ہیں. تو اس نیت سے روزہ رکھیے کہ آپ کو روزہ بھی ہو جائے گی اور ثواب مل جائے گا، لیکن بڑھانا نہیں ہے کسی اور روزے کے اعتبار سے 15 شعبان کو. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ 3-4 ڈبل آپ اس سے کیا ثواب لے سکتی ہیں، 4-5 ڈبل ثواب لے سکتی ہیں. نمبر 1، اگر کوئی 15 شعبان روزہ رکھنے کی زبردستی ہے، رکھنا چاہتی ہیں آپ صرف نیت بدل دیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارمد نیت پر ہے. آپ کیا کریں، 15 شعبان کو رکھیں، لیکن ایام بیض یعنی ہر مہینے کا 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ 13 14 15 کو رکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ 3 دن اگر رکھ لیے آپ تو 3-4 ڈبل ثواب مل جائے گا. نمبر 1 3 دن مہینہ والا ہو گیا. نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 2 دن رکھتے تھے، یہ 3 دن 2 دن میں شامل ہو گیا. نمبر 3 ثواب کہ آپ اس مہینے میں کیا ہوا، جمعہ بھی آ رہے ہیں یا جمعہ سنچر آ رہے ہیں، اب اس گنا ثواب ہوں گے. تیسرا نمبر فضلت یا چوتھا نمبر فضلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو 1 کے بالمقابل 2 ہوا، 2 سے بالمقابل 3 ہو گیا، یعنی 1 سے اچھا 2 سے اچھا 3، یہ کثرت میں شامل ہو گئے. 1 صرف اونلی 1 ہے، 3 یہ کثرت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو 3-4 ڈبل ثواب ملیں گے اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں. صرف 15 کو خاص کرنا یہ اچھا عمل، بہتر عمل نہیں. ایک بات. دوسری بات ہے، آپ اگر اس عمل کو کرنا چاہتے، اچھی بات ہے. دوسرا عمل یہ کیا ہے کہ آپ نفل کی جگہ میں آپ قضا نماز رکھ لیں. جو خواتین حضرات ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سنت مبارک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم قضا کرتے تھے، جو رمضان میں قضا چھوٹ جاتی تھی وہ اس مہینے ہم نے قضا اٹھا لیتے تھے. تو آپ اگر اس مہینے میں قضا کے ساتھ ساتھ نفل کی نیت کر لیتی ہیں، جیسے کہ نماز میں اگر آپ تحیۃ الوضو داخل المسجد نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وقت کے سنت پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ عشاء کا ہو، فجر کا ہو، مغرب عصر کا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر سنت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی کم گئی، تحیۃ الوضو داخل المسجد نہیں پڑھ پا رہے، نفل نہیں پڑھ پا رہے لیکن نیت ہے، تو آپ کو وقت کے سنت پڑھنے کے ساتھ وہ بھی ثواب مل جائے گا. تو اس طرح اس کا بھی یہی معمول ہے. اگر آپ 15 شعبان کے دن قضا رکھ لیتی ہے نماز، جیسے کہ روزہ قضا چھوٹ گیا ہے ایام ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے رہنے کی وجہ سے، تو اس روزے کو ماہ شعبان رکھ لیجئے گا. شعبان کے نفل کا ثواب مل جائیں گے، ایام بیض کا ثواب مل جائے گا. جمعہ یا جمعہ سنیچر یا پیر یا جمعرات کے دن قضا روزہ رکھ لیتی ہیں تو سنت بھی مل جائیں گے، یعنی سنت اور نفل کا ثواب مل جائیں گے اور قضا آپ کا ادا ہو جائے، یعنی آم کا بھی دام اور گٹھلے کا بھی دام ہو جائے گا. تو خیر، امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ روزے 3 کوالٹی ہیں، فرض، واجب اور سنت یا مستحب. فرض رمضان مبارک کا، واجب نظر مان لیا، اور سنت مستحب ہے کہ ایام بیض 3 دن رکھ سکتے ہیں، یا جمعہ رکھ سکتے ہیں، جمعہ سنچر رکھ سکتے ہیں، یا پیر یا جمعرات رکھ سکتے ہیں. لیکن 15 شعبان کے دن کو خاص کرنا اور دیگر روزے سے اس کو فضلت کو زیادہ سمجھنا اور طول دے کر نیت سے رکھنا، یہ کئی صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں. آپ بلکہ یوں رکھنا چاہیں جیسے شعبان کے دیگر ہے، پہلے تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، 15 16 17 18، یعنی دیگر جس طرح دن رکھے ہیں اس دن کی طرح اگر 15 شعبان کو سوچ کر روزہ رکھتی ہیں ہی، زیادہ بڑھاتی نہیں، اسی دن کی طرح سب دن کو برابر سمجھتی ہیں، تو پھر بالکل رکھ سکتی ہیں، کوئی کراہت نہیں. امید کرتا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. نہ سمجھ میں نمبر دیا ہوا ہے 9064000589 پر کال کر کے آپ مسئلہ کلیئر کر سکتے. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.